جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی مادیوں نے انڈے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ کبوتری جو ہے لا کے کھڑی تختی والے مرغے کی پٹھی، اس نے گنجی کے پٹھے کے ساتھ جو ہم جواد بھائی سے لاہور سے لے کے آئے ہیں، آج شکیل بتا رہا ہے اس کے 2 انڈے ہوئے ہیں، 2 انڈے ماشاءاللہ دے چکی ہے اس مرغ کے ساتھ۔ اب آج میں اس مادی کے کھڈے کے پاس گیا ہوں۔ یہ پیروں والے مرغے کی پٹھی ہے، پیروں والا مشکا آپ کو یاد ہوگا، یہ اس مرغے کی پٹھی ہے۔ اور یہ بھی ہم لاہور سے جواد بھائی سے واپس لائے تھے، جو 3 بچے ہم نے ان کو دیے تھے۔ ایک بڑے ادلکے کی پٹھی ہے، کنگ ادلکے کی، وہ سامنے کھڑی ہے اس کھڈے میں نیچے، اس کو بھی نکال کے چیک کرنا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ وہ بھی پریل تھی، مجھے لگتا ہے وہ بھی انڈے اتارے گی۔ نلیاں چیک کریں، ماشاءاللہ بالکل باپ کی کاپی ہے، نلیاں اس کی بالکل اپنے باپ پر گئی ہیں، اسی طرح سے سکیلز ہیں۔ اب آج اس مادی نے نا جناب مرغے کے ساتھ جوڑ کھا لیا، یہ کراس ہو گئی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ مرغہ جو ہے مادیوں کو تنگ کرتا ہے۔ بہت قیمتی مرغی ہے دوستو، اور بڑی دل کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ بھائی اس کے ساتھ ایک جول اترواتے ہیں، یہ مادی بھی جناب اس کے ساتھ جوڑ کھا رہی ہے۔ آج اس نے پہلی دفعہ جوڑ کھا لیا، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کی تھی کھلی، لیکن اس ٹائم مادی جو ہے نا صحیح خود بیٹھ کے مادی نے جوڑ نہیں تھا کھایا، مرغ جو ہے وہ زور زبردستی مادی کو دبا رہا تھا۔ لیکن مادیاں خود جب تیار ہوں بیٹھ کے جوڑ کھائیں، ابھی کراس کی ہو گئی ہے، اپنی مرضی سے ہوئی ہے، لیکن فی الحال مرغے سے ڈر رہی ہے۔ تو میں نے وقتی ان کو ٹرائی کے لیے اس خانے میں چھوڑا تھا، یہ خانہ ہم نے رکھا ہوا ہے، یہاں یہ جو بالٹیاں شالٹیاں ٹوٹے پوٹے پنجرے ایکسٹرا اینٹیں بانس یہ وہ سامان ہوتا ہے نا، وہ سارا ادھر اس خانے میں چوں انہیں بلے میں یہ دیکھیں کتنی بنائی ہوئی ہیں۔ تو ویسے میں نے اس خانے میں چھوڑا، میں نے کہا یار تھوڑی دیر چھوڑ کے چیک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مرغے کو مانتی ہے نہیں مانتی، دیکھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے کہ نہیں۔ مادی انڈوں پہ تیار ہو نا تو وہ مرغے کے ساتھ ہل مل جاتی ہے۔ تو جوڑ اس مادی نے کھا لیا جناب، تو ماشاءاللہ 3 مادیاں جو ہیں وہ مرغے کے ساتھ جوڑ کھا رہی ہیں، جن میں سے کبوتری 2 انڈے اتار چکی ہے الحمدللہ، اور آج اس مادی نے پہلی دفعہ جوڑ کھا لیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو شوق کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے، اور میرے ساتھ کافی سارے دوست رابطہ کر رہے ہیں کہ جی کبوتری کے اور اس کے انڈے دے دیں یا بچے بک کر لیں۔ تو دوستو میں اعلان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ میں ان میں سے کچھ بھی سیل نہیں کرتا۔ جب میں نے کرنے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے پاس گنجائش بنتی ہے یا زیادہ ہے، یا میں نے اتنے رکھنے ہیں اور اتنے دینے ہیں، تو اس صورت میں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، جو میرے قریبی اعتبار والے لوگ ہوں گے، ان کو میں دوں گا۔ لیکن ایسے اوپن جو ہم پہلے بکنگ لے لیا کرتے تھے کہ کوئی بھی بھائی آ کے میں کہتا جی بکنگ کر لیں یا دے دیں، وہ کام بھائی ختم کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ کسی ولاگ میں یوٹیوب پر آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کس وجہ سے ہم نے یہ اوپن بکنگ اور اوپنلی بریڈرز کے بچے دینا یا بکنگ لینا بند کی ہے۔ باقی جو مال ہمارے پاس موقع پہ اویلیبل ہوگا بیچنے کے لیے، وہ ہم ویڈیو میں لگا کر آپ کو بتا دیں گے کہ یہ فلاں بریڈرز میں سے ہیں۔ زیادہ تر ان میں ہیرے بچے ہوا کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہم نے 15 سے 18 ہیروں کی فرنچائزز بنائی ہوئی ہیں، وہاں سے ہمارے پاس چوزہ تیار ہو کے آتا ہے، وہ ساری اپنی الحمدللہ گھر کی ہی دی ہوئی بریڈ ہے، جو 2-3 سال پہلے ہم لوگوں کو بچے دیتے رہے ہیں 15-15 18-18 کر کے اکٹھے فرنچائزز کی صورت میں۔ تو وہ الحمدللہ اب ہمارے پاس ان کی بریڈز آ رہی ہیں۔ یار مادی جو ہے نا مرغے سے ڈر رہی ہے، کیونکہ مرغہ جو ہے نا یہ کرتا ہے زیادہ کراسنگ۔ یہ چلو اس کو بند کرتے ہیں، اس کو جناب چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کبوتری کے ساتھ۔ کبوتری میں نے ساتھ اگلے خانے میں کھلی کی ہے، ایک خانہ چھوڑ کے، تو مرغ کو ادھر چھوڑتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بھی مادی اس کے ساتھ جوڑ کھا لے۔ مرغے کو میرے ہاتھ میں دیکھتے ساتھ ہی نا کبوتری نے بھی دوڑ لگا دی ہے۔ مادیوں کو نا صحیح ہے ڈرا کے رکھتا ہے۔ کبوتری کو دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، بس ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ایسی مرغیاں روز روز بنتی بھی کوئی نہیں، اور روز روز ایسے بچے نکلتے بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ جی 2 انڈے ہو گئے، آج مادی نے گیپ کیا ہے، 2 انڈے دے کے آج انڈا نہیں اتارا۔ مجھے اس کا ڈر ہی پڑ گیا تھا، کیونکہ اس نے بیچ میں سے نا ایک دفعہ کوئی غدود سی بیٹ میں پھینکی تھی، گند پھینکا تھا، تو پتہ نہیں اس کے اندر کیا مسئلہ تھا، اللہ جانے۔ پچھلے کچھ ٹائم میں یہ شیرو کے ساتھ ایک دفعہ بند رہی ہے، اس ٹائم اس کو پرابلم آئی تھی کہ شیرو نے بے تکے جوڑ لگا کے نا مادی کو ورم ہو گیا تھا۔
بہت زیادہ نر مادیوں کو کراس کریں تو مادیوں کو یا نروں کو ورم بیٹ والی جگہ خراب ہونے کی جو ہوتی ہے وہ ایک پوزیشن بن جاتی ہے، وہ نہ بھی ہو تو جول میں زخم ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور وہ کمینہ وہ سامنے کھڑا ہے شیرو، وہ کرتا کیا ہے کہ مادی اگر اس کے کھڈے میں بند کر دو نا تو وہ مادی کو مارنے لگ جاتا ہے آخری انڈوں میں. شروع میں مادی جب تک جوڑ کھا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے کام کیا ہے، جب آخری 1-2 انڈے رہ گئے ہیں اور مادی جناب کڑک کڑک کرنے لگ گئی یا بیٹھنے لگ گئی ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے مادی کو مارنے لگ جاتا ہے. لو جی جوڑ کھا گئی ہے ماشاءاللہ. اللہ زندگی دے، بڑے پیارے طریقے سے ان کی ہم نے الگ الگ کر کے پیرنگ کر کے جو ہے پراپر طریقے سے. اب یہ سیزن ہے، آگے ستمبر ختم ہو گیا، ابھی اکتوبر میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اکتوبر کے اینڈ میں بچے نکل آئیں گے امید ہے. پھر وہ بچے سردیوں میں جو پلتے ہیں بڑے کمال کے پلتے ہیں. اوپر ہم ویسے بھی پورا شاپر ڈال دیتے ہوتے ہیں، پورا کور ہوتا ہے، بیچ میں تھوڑی سی فوٹ ایک کی جگہ چھوڑتے ہیں جس میں سے زہریلی گیسیں باہر نکلتی ہیں، باقی سارا ہم نے کور کیا ہوتا ہے. اور بہت اچھا دوستو پچھلے سال شوق چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے جنوری فروری تک ہمارا شوق بہت اچھا گیا ہے. جیسے ہی ویکسین غلط لگی ہے نا، پرندوں کے منہ سار سوجے ہیں، پرندے خراب ہوئے ہیں، پھر غلط ٹیکے لگانے پڑے ڈاکٹروں کے کہنے پہ، تو استاد جی ادھر سے ہمارا شوق بیڑا غرق ہو گیا. ورنہ یقین مانے مرغے سارے اس پوزیشن میں تھے. جناب مست کنڈے کھولنے، مٹیاں کھیلنی، نئی ٹرالیاں میں نے مٹیوں کی منگوائی تھیں، نئی مٹی میں نے ڈالی، لش پش. آپ کو یاد ہوگا شیرو کی سامنے شیرنی کی بڑی پیاری تصویریں. سلطان ہمارا ہے کنڈے کھول کے سارا دن جناب سردیوں میں جنوری فروری میں جناب کنڈے کھول کے نیچے بڑا بہترین ٹمپریچر ان کے لیے 27-28 مینٹین ہوا ہوتا تھا. بس ایسی کتی گندی نظر لگی ہے نا، سارے مرغے میرے خراب ہوئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ بچ گئی کبوتری، ساوے دلکے کو کچھ نہیں ہوا، یہ بیمار ہوئے ہی نہیں. یعنی ان کو ویکسین نے خراب کیا ہی نہیں. ہلکی ہلکی سوجن آئی تھی ان کو اور پھر وہ خود اتر گئی تھی. ان کو ٹیکے لگانے کی یا اسٹیرائڈز اور وہ جنٹے شنٹے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور یہ تو مرغ ہمارے پاس تھا ہی نہیں ہے تو ابھی آیا ہے. باقی جو زیادہ سوجن آئی تھی، اچھا ہیرے پہ بھی سوجن نہیں آئی تھی، سوجن آئی تھی 90,000 پہ. 90,000 سوج کے ڈھول بان گیا تھا، شیرو ڈھول بان گیا تھا. پرنس جو ہے وہ تو بہت زیادہ، پرنس کی تو بکل اتنی لمک گئی تھی جیسے بطخ ہوتی ہے، اتنا زیادہ وہ خراب ہو گیا تھا. تو 90,000 کی کریز دیکھیں ماشاءاللہ، بڑی پیاری خوبصورت چمکدار کریز نکال رہا ہے. میں لائٹ آن کرتا ہوں، لیں جی اب چیک کریں. کھڈا اس کا جو ہے ہر دوسرے چوتھے روز میں صاف کرواتا رہتا ہوں تاکہ جو ہے نا اندر گند نہ اکٹھا ہو یا جمے نہیں. ابھی میں نے بندہ لگایا ہوا ہے، پچھلا پورا فارم جو ہے سارے کھڈے ہمارے وہاں کے سب مٹی صاف ہو چکی ہے، چھاننا مار چکے ہیں، کچرا نکل گیا بالکل ہے اس طرح ریت ہو گئی ہے. ریت ہے، کھڈے یوں ہونے چاہیے، کریزیں کروانی ہیں اچھی، مرغوں کے کھڈے یوں ہوں. مرغے کا جب دل کرے مرغا اندر جناب پیر مارے، جب دل کرے مرغا مٹی کھیلے. جب مرغے کو گرمی لگے یہ اسی میں تھوڑا سا پانی جناب جو ہے نا کسی ٹائم پہ صبح کے ٹائم 10-11 بجے 9 بجے 10 بجے اس طرح پانی ڈال دیا کھڈے میں. جیسے ہی مٹی گیلی ہوتی ہے مرغا جناب مٹی کھیلنے لگ جاتا ہے. یا مرغے کو مٹی گیلی کی ہلکی سی فوار مار کے جیسے ہی چھوڑیں گے فوراً مرغا مٹی کھیلنے لگ جاتا ہے. تو کریز والا مرغ جو ہوتا ہے اس کو کوشش کریں ایک آدھا ٹائم ایک دن نا کسی ٹائم مٹی کھیلے. وہ جتنی مٹی کھیلے گا اتنی اچھی کریز اس کی ٹرے گی، رکتی نہیں ہے، پر نہیں رکتا، پروں کے اندر مٹی لگتی ہے کیونکہ مٹی کا جانور ہے بیسیکلی. اب کبوتر ہے، کبوتر مٹی میں نہیں کھیلتا، کبوتر پانی میں کھیلتا ہے، چڑیا پانی میں کھیلتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے مٹی میں، یہ پانی میں نہیں کھیلتے، نہاتے ہیں یہ اسی کے اندر. تو جس چیز میں جس پرندے کا جانور کا غسل ہے وہ اسی میں کرے اور بہتر طریقے سے کرے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.